السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تفہیم القرآن کی کلاس میں سورہ مومنون ہی پڑھیں گے۔ سورہ مومنون کے ہم کیا کریں گے؟ چوتھی، پانچویں، چھٹی اور ساتویں آیات، یعنی کہ 4 تا 7 آیات آج ہم سورہ مومنون کی اس میں جو ہے آج کی کلاس میں پڑھیں گے اور اس کا مفہوم سمجھیں گے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے چوتھی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ والذین، اور وہ جو، ہم وہ، للزکوٰۃ زکوٰۃ، فاعلون ادا کرنے والے ہیں۔ فعل سے نکلا ہے، فعل کرنے کو کہتے ہیں نا، فاعلون ادا کرنے والے ہیں، جس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اچھا، ہم نے جو پچھلی آیت پڑھی اس میں ہم نے مومنوں کی صفات میں 2 صفات پڑھی تھی۔ پہلی صفت تھی کہ مومن کی نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور دوسرا کیا تھا کہ وہ لغو بات یعنی کہ بے فائدہ کاموں سے دور رہتے ہیں۔ اب یہاں تیسری خصوصیت، تیسری صفت بیان ہو رہی ہے، وہ کیا ہے کہ فلاح پانے والے مومنین کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں پاک کرنا کسی چیز کو۔ اب پاک کرنا وہ 2 معنوں میں لیا جا سکتا ہے، جیسے زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو پاک اور صاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر جو فرض عائد کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لیے نکالیں۔ اسے زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس لیے زکوٰۃ کہا جاتا ہے کہ اس سے ان کا باقی مال بھی پاک صاف ہو جاتا ہے، یعنی کہ مال کی جو محبت نہ رہے، اور اپنا مال جو ہے وہ غریبوں کو دیں، اور مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا مال جو ہے اللہ تعالیٰ کے لوگوں میں ہی، مخلوق میں ہی خرچ کیا جائے، اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، جس سے ہمارا مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو وہ جو مال ہے وہ ہمارے لیے وبال بن جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ایک تو یہ ہوگا کہ مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اور ان کے دلوں کو بھی پاکی حاصل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ سے مال میں برکت بھی ہوتی ہے، مال تمام آفات سے بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں زکوٰۃ کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ تزکیہ نفس بھی ہے۔ تزکیہ نفس یعنی کہ اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنی جان کو، نفس کہتے ہیں جان کو، اپنے آپ کو پاک کرنا، یعنی اپنے نفس کو بری عادتوں سے پاک کرنا، مطلب شرک سے پاک کرنا، ریاکاری کہتے ہیں دکھاوے کو، تکبر سے، حسد، بغض، ہرس مطلب لالچ، بخل، جھوٹ، نفاق، دھوکہ دہی، ان سب چیزوں سے اپنے نفس کو پاک کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تزکیہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں دوسرے معنوں میں کیا ہے؟ اپنے آپ کو پاک کرنا۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہی پاک کرنا اور مال کو ہی پاک کرنا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہے، اور نفس کو ان سے پاک کرنا فرض ہے۔ تو مومنین کی تیسری صفت کیا ہے کہ وہ پاک کرتے ہیں، کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے، ایک تو مال کی زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور دوسری اپنی جان کی۔ وہ کس طرح کہ وہ اپنے آپ کو ان بری چیزوں سے، یعنی کہ شرک سے، ریاکاری، تکبر، حسد، ان سب چیزوں سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، ان سب چیزوں میں نہیں پڑتے، کیونکہ یہ سب کیا ہیں؟ یہ جو سب کام ہے یہ حرام کام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ناپسند فرمایا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا تیسری صفت بیان ہوئی ہے مومنین کی، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی کہ پاک کرتے ہیں اپنے مال کو اور اپنے نفس کو۔ آگے آیت پڑھتے ہیں، 5ویں آیت۔ والذین، اور وہ جو، ہم وہ، لفروجہم اپنی شرمگاہوں کی، حافظون حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک ساتھ پوری آیت پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو اس کا مفہوم سمجھا دوں گی۔ اللہ سوائے، الا پر، ازواجہم اپنی بیویاں، او یا ماں جو ملکت مالک ہوئے، سوائے اپنی بیویوں سے یا جن کے وہ مالک ہوئے۔ آگے پوری آیت مکمل کر لیتے ہیں۔ ہاں، ایمانہم یعنی کہ وہ ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، انہم بے شک وہ، غیر نہیں، ملومین کوئی ملامت، ان کے دائیں ہاتھ کنیزوں سے بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن پس جب، ابتغا چاہے، را سوا، ذالکا اس، فاولئک تو وہی، ہم وہ، العادون حد سے بڑھنے والے، پس جو ان کے سوا چاہے تو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے۔ یعنی کہ چوتھی صفت جو مومن کی بتائی وہ یہ بتائیے کہ اپنی جو ہے وہ مطلب جو جن چیزوں کو چھپانے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو چھپاتے ہیں، ان کو ڈھک کر رکھتے ہیں، اپنے جسم کے جن صدر کو ڈھانپ کر رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں۔ تو مومن کی چوتھی صفت یہی ہے، دیکھیے چوتھی صفت یہی یہاں پر لکھا ہوا، اپنے جسم کے صدر کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں، یعنی کہ پردہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے سامنے کھولتے نہیں ہیں، اور لباس جو اس طرح پہنتے ہیں کہ زیادہ تنگ نہ ہو، مطلب جو شرعی لباس ہوتا ہے وہ پہنتے ہیں، اپنے بدن کے اعضاء کو ڈھک کر رکھتے ہیں۔ تو چوتھی جو صفت مسلمان مومن کی یہی بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں، انسان کی بہتری اس کی سعادت دنیا اور آخرت کی کامیابی میں ہے، اپنے خالق اور مالک کی مقرر کردہ حدود کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا اس کی پابندی کریں تو پھر کامیابی ہے، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ تو یہاں پر کتنی ہم نے 4 صفات پڑھ لی ہیں، ہم نے مومن کی 4 صفات
سورہ مومنون میں 4 صفات ہم نے پڑھ لی ہیں. یہاں عملی کام اور ایک تحقیقی کام لکھا ہوا ہے. سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں مومنین کی جو صفات بیان ہوئی ان میں سے سورہ مومنون کی ان آیات میں جو صفات بیان ہوئی ہیں میں فرق جو ہے وہ ٹیچر کی مدد سے سمجھیں. میں نے آپ کو جو ہوم ورک میں کام دے دیے ان آیات کے متعلق جو بھی ہے. اب آپ لوگ ویڈیو کو دیکھ کر اور جو ہوم ورک میں آپ کو کام دیا گیا ہے وہ آپ لوگ حل کریں گے. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے آپ لوگ کام آسانی سے کر لیں گے. جزاکم اللہ خیرہ.